الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سورہ نحل آیت نمبر 125۔ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نرم ہے اور تمام معاملات میں نرمی اور ملائمت کو پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ آج بتاریخ 13 فروری 2022 بروز اتوار بمقام مسجد عائشہ چھپریوان مرزا پور بوج کچھ گجرات زیر اہتمام جماعت اہل حدیث محمدی مسجد گاندھی نگری بوج کی طرف سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس کی صدارت فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ مولانا عبدالغفور سلفی صاحب حفظہ اللہ، امام و خطیب مسجد حاضہ۔ میں اس پروگرام کی شروعات تلاوت کلام اللہ سے کرنا چاہوں گا۔ تلاوت کلام اللہ کے لیے میں مولانا علی محمد سلفی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من
قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. السلام عليكم ورحمة الله. جزاک اللہ احسن الجزا. یہ تھے مولانا علی محمد سلفی جو آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے اس پروگرام کا آغاز کر رہے تھے. اب میں ان کے بعد اس پروگرام کے خاص مقرر و خطیب فضیلت الشیخ مولانا عبدالحکیم رحمانی صاحب حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور اسلام سے دوری کے اسباب اس موضوع پر روشنی ڈالیں. مولانا عبدالحکیم رحمانی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، مجھے جو موضوع آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، دو پہلو میں دوستو یہ موضوع ہے دین سے دوری کے اسباب. اور کہا گیا ہے کہ اکثر یہاں پہ لوگ نمازوں سے غافل رہتے ہیں، بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے آپ اس پہلو کو بھی ساتھ لے کر چلیں. تو دوستو تھوڑا نماز کی اہمیت اور تارک نماز کی سزا، آئیے تھوڑا اس پہلو پہ روشنی ڈالتا چلوں
اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ دوستو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہو کر لوگوں کو جس دعوت سے آشنا کیا، اس دعوت کا نام دعوت اسلام ہے۔ اور دوستو، اسلام ایک ایسی چیز کی طرف دوستو آپ لوگوں کو بلاتا ہے جس میں دنیا و آخرت کی دوستو آپ لوگوں کی کامیابی مضمر ہے۔ اور یہاں دنیا میں آپ لوگوں کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دوستو زندگی آپ لوگوں کے سامنے چھوڑی ہے اپنی سیرت کی شکل میں اور صحابہ کی سیرت کی شکل میں۔ اور پھر رب العالمین نے اصول بھی یہ بتایا کہ تمہیں دنیا میں زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح صحابہ نے زندگی گزاری ہے۔ تمہارا ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح کا ایمان نبی کے صحابہ نے اختیار کیا تھا۔ رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر دنیا کے لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، تب اللہ ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کرے گا۔ کیا پتا چلا کہ ہمارا ایمان اگر نبی کے صحابہ کی ایمان کی طرح نہیں ہے تو دوستو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں، اور نہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہ دیکھیں اور سوچیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس قسم کا ایمان لائے تھے، تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نبی کے صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ زندگی کے تمام پہلو، زندگی کے تمام گوشے، زندگی کے تمام لمحے اور زندگی کے تمام ادوار اس قالب میں ڈالنے ہیں جس قالب میں ڈالنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرتوں کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے جانے اور سمجھے کہ نبی کے صحابہ نے اسلام اور ایمان کو صرف عبادات تک محدود نہیں رکھا تھا، اور نہ ہی ان کے نزدیک اسلام اور ایمان صرف زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کر لینے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مان لینے کا نام تھا۔ نہیں دوستو، بلکہ صحابہ کے نزدیک اللہ کی وحدانیت کو دل سے تسلیم کرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی تھیں جن کو صحابہ نے اسلام اور ایمان کا حصہ اور جز سمجھا تھا۔ اگر ہم صحابہ کی طرح ان چیزوں کو اسلام اور ایمان کا حصہ اور جز سمجھتے ہیں تو راہ نجات کے راہی ہیں، اور اگر ہم نے ان چیزوں کو الگ رکھا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میرا نام بھی مسلمان جیسا، کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول بھی مانتا ہوں، تو یہی چیز میری نجات کے لیے کافی ہے۔ اب کون نماز پڑھنے جائے گا، کون روزہ رکھے گا، کون پورے اسلام پہ عمل پیرا ہوگا؟ تو دوستو، ماں سوائے اس چیز کے کہ ہم ایسی گمراہیوں کے شکار ہو گئے جن سے نکلنے کی کوئی توقع نہیں، اور اسلام اور ایمان سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، ورنہ دوستو کسی عالم کے پاس لے کے جائیے اور پوچھئے، پورا ترجمے کے ساتھ ان سے سنیے، اور آپ مجھے بتائیے کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ مسلمانوں کا نام رکھ لو یا اللہ کی وحدانیت کو مان لو، میرے رسول کی رسالت کو مان لو، یہی چیز تمہاری نجات کے لیے کافی ہے، یہی چیز تمہارے جہنم سے چھٹکارے کے لیے کافی ہے، یہی چیز تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ نہیں دوستو،
آپ قرآن اٹھا کے پڑھیے، جہاں بھی اللہ رب العالمین نے کامیابی کا ذکر کیا، جہنم سے چھٹکارے کا ذکر کیا، جنت میں داخلے کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ نے ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا، اور رب نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے نجات نہیں۔ نجات کن کے لیے ہے؟ وعملوا الصالحات، نجات ان کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں، نجات ان کے لیے ہے۔ اب دیکھیے اللہ عمل صالح کا دوستو توضیح و تشریح بھی کر رہا ہے کہ عمل صالح کیا ہے۔ فرمایا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، عمل صالح یہ ہے کہ نمازیں ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر کون ہے یہ لوگ؟ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر رب پہ واجب ہے، اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو میدان حشر میں نہ غم زدہ ہوں گے اور نہ جہنم سے خوف کھائیں گے۔ کون لوگ؟ جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو بھی مربوط جانے۔ اور لوگوں، صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانا اور رب کی وحدانیت کو دل سے تسلیم کر لینا، یہ دوستو ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے نہ نماز ادا کرنا، نہ روزہ رکھنا، نہ دوستو زکوٰۃ سے ہماری کنارہ کشی ہو، اسلامی تعلیمات سے دور نکل جائیں اور رب کے دین سے دور نکل کے زندگی گزاریں، یاد رکھو مسلمانوں، یہ چیز ہمیں جہنم سے چھٹکارا نہیں دلا سکتی، یہ چیز ہمیں جنت میں داخلہ نہیں دلا سکتی۔ اور رب نے فرمایا وہ لوگ جو جنت کی منزل کے راہی بنیں گے، جو جنت کو پانے والے ٹھہرائے جائیں گے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی جزء زندگی بنایا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے بتاؤں کہ مسلمان تو بہت ہیں یہاں پر بھی، اور آپ ہندوستان میں کہیں بھی بلکہ دنیا میں کہیں بھی چلی جائیے، اگر مسلمانوں کی دوستو 150 کسی گاؤں میں 150 گھروں کی آبادی ہے، ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ایمانداری کے ساتھ آپ مجھے بتائیے کہ 150 آبادی مسلمانوں کی ہے تو مسجدوں کو آباد کرنے والے کتنے مسلمان ہیں؟ 5 وقتہ دوستو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ مشکل سے 150 گھر ہیں تو دوستو میں زیادہ اگر بتا دوں تو 30 یا 40 لوگ دوستو 5 وقتہ نمازی ہوں گے، اور باقی لوگوں کی دوستو شکل جو گاؤں میں جتنے، ان کی شکل آپ کو جمعہ کے روز دیکھنے کو ملے گی یا صرف عید کے عید۔ یہ کون لوگ ہیں جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے یا عید کی عید آتے ہیں؟ یہ ہے قانونی مسلمان۔ مسلمان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اور حقیقی اور ایک ہوتا ہے قانونی۔ قانونی مسلمان وہ ہے، سنیے، قانونی مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، رب کی وحدانیت کو مانتا ہے، محمد رسول اللہ کی رسالت پہ اس کا ایمان ہے، یہ ہے دوستو قانونی مسلمان۔ اب اس کو نماز روزے سے کوئی لینا دینا نہیں اس کا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں رب نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ او میرے محبوب، یہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ جو صرف جمعے کی نماز پڑھنے والے یا صرف عید کی عید مسجدوں میں آنے والے، او میرے محبوب، یہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ ان سے کہو کہ اپنے آپ کو مومن مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے رجسٹر میں ہمارا نام آ چکا ہے، مسلمانوں کی برادری کا حصہ بنے ہیں۔ تم حقیقی مسلمان ابھی تک نہیں بنے، اپنے آپ کو مومن مت کہو۔ مومن کون ہے؟ حقیقی مسلمان کون ہے؟ حقیقی مسلمان وہ ہے جو رب کی وحدانیت کو دل سے تسلیم کرنے کے بعد محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو شامل کرے، اپنی زندگی میں ان تمام عناصر کو شامل کرے جنہیں شامل کرنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے، یعنی عملی طور پر اسلام کو ثابت کر کے دکھائے۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی نکالے، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج بھی کرے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، او میرے صحابہ، جب تم کسی بستی پر حملہ کرو تو رات کو شبخون نہ مارو، رات کو کسی بستی پر حملہ نہ کرو، صبح تک انتظار کرو۔ اگر اس بستی سے فجر کی اذان آتی ہے، لوگ نمازوں کے لیے فجر کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فجر کی آذان آئی، لوگ نمازوں کے لیے نکلے، آپ نے فرمایا اس بستی پر حملہ مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے۔ ہاں اگر سب نام کے مسلمان ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن فجر کی آذان کے بعد اگر لوگ نمازوں کے لیے نہیں نکلتے، اگر اس بستی سے آذان کی آواز بلند نہیں ہوتی، تو محمد رسول اللہ نے فرمایا حملہ کر دو اس بستی پر۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں نماز نہ ہو، صرف نام کے مسلمان، محمد رسول اللہ نے فرمایا وہ بستی مسلمانوں کی بستی نہیں۔ خلاصہ دوستو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے، لا الہ الا اللہ سے، صرف مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے سے، نام عبداللہ یا عبد الرحمن رکھنے سے انسان مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی اسلام کے لیے اسلام کی ان تمام احکامات کو ماننا ضروری ہے جن کی تلقین اللہ نے قرآن میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک میں کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز، ایمان کے بعد رب کا سب سے پہلا حکم نماز ہے۔ اور یاد رکھیے مسلمانوں، جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور نماز ادا نہیں کرتا، حقیقی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ورنہ آپ مجھے قرآن میں یہ بتائیے کہ صرف مسلمان صرف کلمہ پڑھنے سے آدمی کو نجات مل جاتی ہے، جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے؟ مجھے بتائیے آپ قرآن میں کہیں بھی؟ بلکہ اس کے اپوزٹ، اس کے الٹا رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، لوگ ان سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، ہم ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے، ہاں تم بھی کلمہ گو تھے، تم بھی کلمہ پڑھتے تھے، میرے پڑوس میں تھے، تم تو مسلمان تھے، کلمے کا بڑا ورد کرتے تھے، پھر کیا ہوا کہ جہنم رسید ہو گئے؟ کون سی ایسی چیز پیش آ گئی جو تمہیں جہنم میں لے کے چلی گئی؟ وہ کہے گا لوگوں یہاں یہ جو آخری اس کے بعد والی آیت ہے نا، اس کا ترجمہ تو کرو لیکن اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ لو، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ لو۔ اور اپ نے فرمایا وہ جہنمی جو جہنم کے اندر ہیں، جب ان کے پڑوسی پوچھیں گے کہ تم تو ہمارے پڑوس میں تھے، کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، کون سی چیز تمہیں جہنم کے اندر لے گئی؟ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہاں کلمہ گو تو تھے، کلمہ تو پڑھتے تھے، مسلمان تھے، مسلمان تو تھے لیکن مسجدوں کو آباد نہیں کیا ہم نے۔ ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے نمازوں کو چھوڑا ہے، دنیا میں نمازوں کا جنازہ نکالا، آج ہمارا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو اس آیت کی تشریح کرتی ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر الصلاۃ، آپ نے فرمایا ایمان اور کفر میں جو چیز علامت ہے، جو نشانی ہے، وہ ہے نماز۔ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان، نماز نہیں پڑھتا محمد رسول اللہ نے فرمایا مسلمان نہیں۔ اس سے بھی واضح الفاظ میں اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، آپ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو معمولی سمجھتے ہوئے ایک نماز بھی محمد رسول اللہ نے فرمایا چھوڑی، دائرے اسلام سے خارج ہو گیا۔ اتنی سخت تاکید کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوگوں یاد رکھیے، جو کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کی دوستوں پابندی نہ کرے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ اذان کی آواز پر مسجد میں نہیں آتا، وہ روزے کی دوستوں پابندی نہیں کرتا، فرض روزوں میں دوستوں غافل رہتا، یاد رکھیے مسلمانوں اپنے کلمے کے دعوے میں بھی جھوٹا ہے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بندہ اس بات کا اقرار و اعتراف کرتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے، جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اس کی اپنی زندگی میں پابندی کروں گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، روزوں سے غافل ہے، یاد رکھیے مسلمانوں اپنے کلمے کے دعوے میں بھی جھوٹا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نزدیک اس بات کا تصور ہی نہیں تھا ہاں کوئی مسلمان ہو کے نماز چھوڑ دے۔ ارے مسلمان نماز چھوڑنا تو بڑی بات جماعت نماز سے بھی پیچھے نہیں رہتا۔ محمد رسول اللہ کی حدیث یاد آ گئی، آپ نے فرمایا لوگوں میرا جی چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں عشاء کی نماز کی جماعت کے لیے اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں، میں عشاء کی نماز کی جماعت کے لیے اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں اور خود مدینے کی گلیوں میں چکر لگاؤں اور دیکھوں
کہ جو شخص عشاء کی نماز میں شامل نہیں ہوا ہے، اپنے گھروں پہ آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، آپ نے فرمایا اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گھر مسلمان کا گھر نہیں جو عشاء کی نماز چھوڑ کے سو رہا ہو۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے تو منافقوں کی پہچان کے لیے اصول بنایا تھا، ایک قاعدہ بنایا تھا، کیا ہم یہ دیکھتے کہ جو عشاء کی نماز میں اور فجر کی جماعت میں بر وقت حاضر نہ ہوتا، اس کی پابندی نہیں کرتا، تو ہم سمجھ لیتے کہ یہ آدمی مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے۔ سوچئے، صرف پیچھے رہنے سے صحابہ کو نفاق کا شبہ ہو جاتا تھا دوستوں، جو مسجد میں نہیں آتا، یا صرف جمعہ کو آتا ہے، یا صرف عید کو آتا ہے، آپ سوچئے اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا فیصلہ کرتی ہوگی۔ یاد رکھو مسلمانوں، جس نماز کو آپ چھوڑ کے گھوم رہے ہیں نا، جن نمازوں سے آپ غافل ہیں نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن بارگاہ ربانی میں سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ سب سے پہلے رب العالمین جو آپ سے سوال کرے گا حقوق اللہ میں، اس نماز کے بارے میں رب العالمین آپ سے پوچھے گا، بتا بندے نماز پڑھتا رہا کہ نہیں۔ سوچئے مسلمانوں، جس نے دنیا میں نماز نہیں پڑھی، جنہوں نے دنیا میں نمازوں کو چھوڑا، رب کے سامنے کھڑا ہے، اور محمد رسول اللہ نے فرمایا درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہے، اللہ بندے سے بات کر رہا ہے ڈائریکٹ، اور بندہ رب سے بات کر رہا ہے۔ کیا جواب دے گا بے نمازی انسان رب کو؟ کیا جواب دے گا؟ ابھی دیکھیے رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان بالکل دوستوں قریب آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا وہ لوگ جو صرف جمعہ کی نماز یا نمازوں سے غافل ہیں، وہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ کہ ایک مہینہ آرام، ایک مہینہ بالکل آرام، اس میں نہ مزدوری نہ کوئی کام، اس میں بس روزہ رکھنا ہے، رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، یہ مسلمان جو ہر کام کو چھوڑتا ہے رب کی عبادت کے لیے، رمضان کے مہینے میں دوستوں مزدوری چھوڑتا ہے روزہ رکھنے کے لیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا مسلمانوں رب العالمین صرف رمضان کے مہینے کا رب ہے؟ نعوذ باللہ، کیا وہ دوسرے جو 11 مہینے ان کا رب نہیں؟ ہاں، جس رمضان میں آپ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اسی رب العالمین کا حکم ہے حتی یاتیک الیقین، کہ جب تک تم لوگوں پہ موت نہ آئے تب تک تم رب العالمین کی عبادت کرتے۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، رمضان کے مہینے میں دوستو آپ روزہ رکھیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، لیکن مسلمانوں چوتھے نمبر کے فریضے پر آپ اس طرح پابند ہیں۔ ہاں، چوتھے نمبر کے فریضے کے لیے آپ سب کچھ چھوڑ کے مسجدوں میں دوستو آ جاتے ہیں، دن اور رات کے 24 گھنٹے آپ مسجد میں رہتے ہیں، چوتھے نمبر کے فریضے پر اس طرح عمل کرتے ہیں، حالانکہ نماز تو دوسرے نمبر کا فریضہ ہے۔ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ دوستو یہ روزہ ہے نا، کسی نہ کسی حالت میں آدمی کو معاف ہو بھی جاتا ہے، جیسے بیمار آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسا بیمار جس کی شفا یابی کی کوئی توقع نہ ہو، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، ہاں رب العالمین نے ان کو رخصت دی، اجازت دی، ایسا بیمار ہے کہ شفا یابی کی کوئی توقع نہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ روزہ رکھیں گے تو آپ کو یہ خطرہ ہے، اب بوڑھا انسان ہے، روزے کی طاقت نہیں رکھنے کی، اور رب العالمین نے ان کو رخصت دی، مہلت دی، یہ اپنی جگہ کسی اور کو روزہ رکھوا دیں یا کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں، لیکن نماز، جس نماز کو آپ چھوڑ کے بیٹھے ہیں نا، جس نماز سے آپ غافل ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ کے رسول بواسیر کا مرض ہے، نماز پڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، کیا کروں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کے پڑھ لو، کہ بیٹھ کے نہ پڑھ پائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیٹ کے پڑھ لے، کہ اللہ کے رسول کوئی لیٹ کے نہ پڑھ پائے تو آپ نے فرمایا اشارے کے ساتھ پڑھ لے۔ کس کے ساتھ؟ اشارے کے ساتھ۔ اس سے یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک انسان کے ہوش و حواس برقرار ہے اللہ نے نماز معاف نہیں کی، جب تک انسان کے ہوش و حواس برقرار ہیں اللہ نے بندے پر نماز معاف نہیں کی ہے۔ مسلمانوں روزہ کسی نہ کسی حالت میں بندے کو معاف ہو جاتا ہے، لیکن نماز محمد رسول اللہ نے فرمایا بستر مرگ پہ ہے، اپنے گھر میں ہے یا ہاسپٹل کے اندر ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، ہوش حواس برقرار ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا اسی حالت میں بندے کو اشارے کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اور آئیے قرآن کی طرف، ہاں محمد رسول اللہ میدان جنگ میں ہے، تلواریں چل رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اس وقت رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی آپ اس جنگ میں موجود ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ایسی حالت میں بھی ہم نے نماز معاف نہیں کی۔ کہ اللہ
دشمنوں نے گھیر کے رکھا ہے، کیسے نماز ادا کریں؟ کہ آدھی فوج دشمنوں کے مقابلے میں کھڑی کر دو اور آدھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی کر دو۔ ایسی حالت میں بھی ہم نے نماز معاف نہیں کی۔ اور لوگوں، ہم دکانوں پر بیٹھے ہیں، ہاں ہم دکانوں پر بیٹھے، ہوٹلوں پر دوستوں گپ شپیاں ہو رہی ہیں، کسی کی گلا و غیبت ہو رہی ہے، مسجد سے دوستوں آذان کی آواز آئی ویسے چلے جاتے ہیں، جس طرح شیطان کیسے آذان کی آواز سن کے بھاگتا ہے، جس طرح کافر آذان کی آواز سنتا ہے، ایک مشرک مسجد میں آنے کی دوستوں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اسی طرح مسلمانوں کو بھی دوستوں مسجد میں آنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہاں ہاتھوں کے اندر طاقت ہے، پیروں کے اندر توانائی ہے، ہر چیز اس مسلمان کے اندر موجود ہے، لیکن نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہاں پر سنیے، رب العالمین نے فرمایا ویسے نمازیوں کی نماز کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، دل میں آیا تو پڑھ لیا نہیں تو چھوڑ دیا، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اللہ نے فرمایا نمازیوں کے لیے ویل ہو۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کون سے نمازی ہیں۔ ظہر کی اذان ہے دوستوں 1:15 بجے، 1:30 بجے جماعت ہے، ہاں حالانکہ یہ نماز تو پڑھتا ہے، لیکن دوستوں کیوں؟ عادت بن چکی ہے اس کی۔ ہاں اب نماز چھوڑے گا تو لوگ تانے ماریں گے، لیکن اب اس کی عادت ہے نماز پڑھنے کی، اب یہ کیا سوچتا ہے کہ 15 منٹ ہیں، 1:15 بجے اذان آئی ہے، 1:30 بجے جماعت کھڑی ہوگی، ہاں اتنے 15 منٹ میں کون جا کے مسجد میں پکے گا، چائے پی لیتا ہوں، دوستوں کے ساتھ گپ شپیاں مارتا ہے ہوٹل کے اندر بیٹھ کر۔ ہاں اب اسے پتا چلا کہ 1:30 بجنے والا ہے، دوڑ کے ہوٹل سے آتا ہے، مسجد میں وضو کرتا ہے، وضو کر کے جب تک وہ مسجد میں آ کے صف میں شامل ہوتا ہے اس کی 1 یا 2 رکعت چھوٹ چکی ہوتی ہے، اور رب نے فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں پر ویل ہو، ایسے نمازیوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے نمازیوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں کچھ ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں کہ بیٹا ایک دن مزدوری کر کے 300 روپیہ گھر پہ آ کے نہیں دیتا، یہ باپ بچے کا کان پکڑتا ہے، بچے سے 100 سوالات کرتا ہے کہ کام پہ کیوں نہیں گیا، لیکن یہی باپ جب بیٹا سرعام دوستوں نمازوں کو چھوڑتا ہے، نمازوں سے غافل ہے، آذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، باپ جب گھر سے نکلتا ہے، بیٹا ہاتھ میں ریموٹ لے کے ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ باپ دوستوں چپ کے آ جاتا ہے، خود تو نماز پڑھتا ہے، نہ بیوی کو اس نے کہا کہ نماز پڑھ، نہ بیٹے کو اس نے آواز دی کہ بیٹا ٹی وی بند کر میرے ساتھ چل نماز پڑھنے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹا، یہ باپ جو بیٹے کو ایسے اس حالت میں دیکھتے ہوئے جو اپنے گھر سے نکلا ہے مسجد کی طرف، ایسے باپ اور ایسے شوہر کل قیامت کے دن مجرموں کی صفوں میں اٹھیں گے، جو خود تو نماز پڑھتے تھے لیکن اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم نہیں دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جنت میں جا رہا ہوگا، اس کے نام اعمال کا پلڑا اللہ کے رسول نے فرمایا بھاری نکلا، فرشتے اسے جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے، اتنے میں ایک عورت چیختی آئے گی اے اللہ اس حاجی کو روکو میرا حساب و کتاب باقی ہے، اس حاجی صاحب کو روکو میرا حساب و کتاب باقی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روک دیا جائے گا رب کے حکم سے۔ رب العالمین کہے گا بندی تیرا کیا حساب و کتاب ہے؟ وہ کہے گی اللہ دنیا میں یہ میرا شوہر تھا، میں مانتی ہوں کہ اللہ کبھی اس کی جماعت نہیں چھوٹی، ہمیشہ آذان کی آواز سنتے ہی یہ گھر سے نکل پڑتا تھا، اے اللہ میں مانتی ہوں یہ تہجد گزار تھا، یہ حاجی ہے، پرہیزگار ہے، بڑا عابد ہے، میں اس چیز کو مانتی ہوں، لیکن اللہ اس کا حق بنتا تھا کہ مجھے بھی اللہ نماز کے بارے میں کہے، مجھے بھی نماز کا حکم دے، مجھے بھی نماز کی تلقین کرے۔ ہاں اگر نہ کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو لاٹھی اٹھا لیتا تھا، کھانا پکانے میں دیر ہو جائے تب غصہ کرتا تھا، لیکن کبھی میں نماز اتنی نمازیں چھوڑتی تھی، پوری زندگی میں نماز سے غافل رہی، اس پر اس کو کبھی غصہ نہیں آیا، کبھی مجھے نماز کے بارے میں اس نے تلقین نہیں کی۔ رب العالمین کہے گا خود تو نماز پڑھا لیکن گھر والوں کو نماز کا حکم نہیں دیا، لے جاؤ اسے جہنم کے اندر پھینک دو۔ ایک اور جا رہا ہوگا، بیٹی چیختی آئے گی اللہ دنیا میں یہ میرا باپ تھا، جب نماز پڑھنے جاتا تھا ٹی وی کا ریموٹ مجھے دے کے چلا جاتا تھا کہ بیٹی اب تم ٹی وی دیکھ میں گھر نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ اس میرے باپ نے مجھے کبھی نماز کا حکم نہیں دیا، اللہ کہے گا لے جاؤ اسے جہنم کے اندر پھینکو۔ بیٹا جا رہا ہوگا، ماں چیختی آئے گی اللہ یہ میرا جوان بیٹا تھا، مجھے کبھی دین کا درس نہیں دیا، مجھے کبھی نماز کے بارے میں نہیں بتایا، اللہ کے حکم سے اس بیٹے کو بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ سوچو مسلمانوں، ایک نمازی انسان جو جنت میں جا رہا تھا، ایک نمازی انسان جو جنت میں جا رہا تھا، جب اپنے 4 بے نمازی رشتہ داروں کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے، سوچو مسلمانوں بے نمازی کا کیا حال ہوگا۔
سوچو آپ بے نمازی کا کیا حال ہوگا، اور سمجھتے ہو ان ساری بیماریوں کا سبب کیا ہے؟ ان ساری بیماریوں کا سبب ہے یہ دنیا جس کی آخرت کے مقابلے میں پرکہ کی بھی حیثیت نہیں۔ کہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ویسی ہے جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوتا ہے۔ کتنا بے وقوف ہے انسان جو ایک قطرے کے لیے سمندر کو ٹکراتا ہے، کتنا احمق ہے، کتنا پاگل ہے یہ دنیا کا انسان جو ان لاکھوں سالہ زندگی کو ان 50 اور 60 سالہ زندگی کے لیے تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہ انسان نماز پڑھتا تو کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ جسم جس کو ہم نے حرام کھلا کے پالا ہوا ہے، یہ جسم جس کو میں نے ایسی کا عادی بنایا ہوا ہے، یہ جسم جس کو میں نے ٹھنڈی ہوا کا عادی بنایا ہوا ہے، اس جسم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، انسان نماز پڑھتا کیوں نہیں پڑھتا؟ یاد رکھو مسلمانوں، نماز پڑھنے سے قیامت نہیں آتی۔ نماز کیا وقت ہے دوستو؟ بات تو اتنی ہے نا کہ سردی کی راتوں میں، سردی کی ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں فجر کی آواز سن کے چادر سے نکل کے سردی میں آ کے دوستو یہاں پانی سے وضو کر کے رب العالمین کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کرنا، بات تو اتنی سی ہے۔ ہاں، یا پھر مئی جون کے مہینے میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنے پنکھے کی ہوا کو بند کر کے یا ایسی کو بند کر کے اپنے روم سے باہر نکل کے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں آ کے مسجد کی تپتی ہوئی دوستو صحن پہ اپنی پیشانی رکھنا، بات تو اتنی سی ہے نا۔ جب تک ان مصیبتوں کو آپ برداشت نہیں کریں گے، سردی کی دوستو سردی کو برداشت نہیں کریں گے، دھوپ کی دوستو گرم ہوا کو برداشت نہیں کریں گے، یہی تو وہ تکلیف ہے جو رب العالمین نے جنت کے راستے پر بچھائی ہے۔ یا پھر دوستو چادر کے اندر جو آپ سکون محسوس کرتے ہیں، یا دوستو گرمی کے مہینے میں جو ایسی میں آپ سکون محسوس کرتے ہیں، یہی دوستو وہ مزہ ہے، یہی وہ لذت ہے جو اللہ نے جہنم کے راستے پر بچھائی ہے۔ جب تک ان تکالیف کو برداشت کر کے آپ مسجد میں نہیں آئیں گے، مسلمانوں جنت کا خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیجئے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، اور اللہ کی قسم جو نماز کا عادی بنا دیتا ہے نا اپنے آپ کو، جب نماز کبھی وہ نہیں پڑھتا نا بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ دوستو علامہ احسان کا ایک واقعہ سناتا ہوں اور سنایا بھی ہے میں نے۔ علامہ احسان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی پروگرام سے نکل کے جب اپنے روم میں پہنچا سونے کے لیے، مجھے ایسا لگا کہ عشاء کی نماز میں پڑھ چکا ہوں، لیکن پڑھی نہیں تھی میں نے۔ شیطان نے مجھے بھلا دیا، رات کو سو رہا ہوں تو نیند ہی نہیں آ رہی ہے، کروٹ بدل رہا ہوں۔ 12 بجے اٹھ کے میں نے سوچا کہ یا اللہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے، گھر میں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ علامہ احسان کہتے ہیں کہ 1 یا 1:30 بجتے مجھے یاد آیا کہ آج میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ دوستو جب انسان نماز کا عادی نہیں ہوتا نا، اللہ کی قسم کبھی وہ ایسے شیطان اگر بھلا بھی دے نا، کبھی سکون نہیں ملے گا اس کو، کبھی سکون نہیں ملے گا کہ جب میں اٹھا، وضو کیا، وضو کر کے میں نے عشاء کی نماز پڑھی، تب جا کے سکون ملا، تب جا کے مجھے نیند آئی۔ ہاں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے مسلمانوں، بات اتنی سی ہے نا کہ آپ لوگوں کو کتنا وقت لگے گا دن میں اس نماز پڑھنے کے لیے؟ دوستو 8 رکعت ظہر کی، 4 فرض ہے دوستو، 4 سنت ہے۔ یا پھر آپ ایسا کیجیے، جلدی ہے تو فرض پڑھ کے نکل جائیے، 4 رکعت دوستو عصر کی ہے، 5 رکعت مغرب کی ہے، 7 رکعت عشاء کی ہے، 4 رکعت فرض ہے یا فجر کی ہے۔ اگر میں پورے مجموعی وقت کو اگر گن کے بتاؤں نا تو پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ کو دوستو دن میں نکالنا ہے نمازوں کے لیے، 10 منٹ نکالنا ہے، صرف 10 منٹ۔ باقی کے جو 23 گھنٹے ہیں نا، 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے آپ اپنے کاروبار پہ لگاؤ، بیوی بچوں پہ لگاؤ، اپنے بزنس پہ لگاؤ، صرف 1 گھنٹہ آپ کو دوستو نمازوں کے لیے نکالنا ہے دن میں، اور انسان پر قیامت آ جاتی ہے 1 گھنٹے کے لیے۔ کون جائے گا مسجد میں پکنے؟ کون جائے گا رب العالمین کے سامنے؟ یاد رکھیے مسلمانوں، یہ جسم جس کو آپ اتنا عزیز رکھتے ہیں نا، اسی جسم کو آخر قبر میں کیڑوں نے کھانا ہے، اسی جسم کو آخر قبر میں کیڑوں نے کھانا۔ اور کس کے لیے کماتے ہیں آپ؟ کس کے لیے دکان سے اٹھنا گوارا نہیں کرتے کہ میں 10 منٹ کے لیے مسجد میں چلا گیا تو 10 منٹ میں تو اتنے کسٹمر کو میں سنبھال سکتا ہوں، ہاں اتنے گراہک میرے نکل جائیں گے، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا لے کے جاؤں گا اگر میں نماز پڑھتا رہا؟ یاد رکھو مسلمانوں، جس اولاد کے لیے آپ کماتے ہیں، اللہ کی قسم مرنے کے بعد آپ کی یہی اولاد وہ آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے جاتی ہے، لاکھوں من مٹی کے نیچے دباتی ہے۔ یہی اولاد، جس اولاد کے لیے 1 وقت کی نماز کی دوستو آپ وقت نہیں نکال سکتے نا، 1 نماز کے لیے، یہی اولاد، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اولاد نے کہا ہو
کہ میرا باپ تھا، میرے لیے اس نے نمازوں کو چھوڑا ہے، میری ہر خوشی ہر تمنا کو پورا کیا ہے، میرے باپ کو میں اٹھانے نہیں دوں گا۔ یہی بیٹا، یہی بیوی اور یہی رشتہ دار جس کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اس نے نمازوں سے غفلت دوستو اختیار کی، نمازوں سے غافل نہ، یہی رشتہ دار کہتے ہیں کہ جلدی سے اٹھاؤ نہیں تو لاش سڑے گی، ابھی بدبو کرے گا، یہیں اٹھا کے دوستو مٹی کے نیچے دبا کے چلے آتے ہیں۔ ہاں، اور یہ دنیا جس کو دوستوں میں بنانے کے لیے نکلا تھا، یہ دنیا جس کو میں کمانے کے لیے نکلا تھا، ہائے اس دنیا سے جاتا ہوں تو دنیا صرف 4 گز کے کفن کا ٹکڑا لے کے جاتا ہوں۔ ہاں، دنیا کے دوستو اتنا مدہوش، اس کی دوستو رونق، اس کی چمک و دمک میں اتنا ڈوبا رہا اور اتنا میں نے دنیا کو ٹوٹ کے چاہا کہ رب کے دین سے دور نکل کے میں نے زندگی گزاری، رب العالمین سے بغاوت کے، رب کو ناراض کر کے میں نے جو زندگی گزاری ہے اس دنیا کے لیے، اور دنیا نے ٹھکرایا، ایسا ٹھکرایا کہ روپے اور پیسے تو کروڑوں میرے پاس ہیں لیکن دنیا مجھے صرف 4 گز کے کفن کا ٹکڑا دیتی اور کچھ بھی نہیں دیتی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو، ہاں کبھی آپ نے دیکھا ہو بڑا امیر آدمی مرا ہو، لوگوں نے کہا ہو کہ بیچارہ ایسے کے بنا کبھی نہیں رہا، قبر میں اتنی گرم ریت میں ایسے کیسے رہے گا ایسے کے بنا؟ اب کبھی ہم نے دیکھا، اور ہم نے دیکھا بھی ہے دوستو، لوگ قبر کے اوپر بلب لگا دیتے ہیں، ایک کھمبا کھول کے اوپر دوستو بلب لگا دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اس بلب سے اندر والے کو کیا فائدہ؟ اندر والے کو تبھی فائدہ پہنچے گا، اندر والے کے لیے رب العالمین قبر میں تبھی روشنی پیدا کرے گا جب اس نے مسجدوں کو آباد کیا ہوگا، دنیا میں نمازیں پڑھی ہوں گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نمازی انسان جو نماز کا عادی ہوتا ہے، جب اس کے رشتہ دار اسے دفن کر کے چلتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی عصر جیسا وقت ہوتا ہے، فرشتے آ کے اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، جب اس کے رشتہ دار چلتے ہیں نا ان کی جوتوں کی آواز بھی سننا ہوتا ہے، اٹھا کے اسے بٹھاتے ہیں، اللہ کے بندے سوال و جواب کے لیے حاضر ہو جاؤ، اٹھ کے بیٹھتا ہے، کیا کہتا ہے جانتے فرشتوں سے؟ تمہارے سوالوں کا جواب بعد میں دیتا ہوں، پہلے مجھے نماز عصر ادا کر لینے دو۔ کون کہے گا؟ جو دنیا میں نماز کا عادی ہوگا، ہاں جنہیں دنیا میں نمازوں کی فکر تھی وہ کہے گا۔ بے نمازی انسان کیا کہے گا؟ بے نمازی انسان کہے گا ہائے میں کچھ نہیں جانتا، اور رب العالمین کہے گا اسے قیامت کے دن کا منتظر نہ ٹھہراؤ، اس کی قبر ہی کو جہنم کا گڑھا بنا دو، تاکہ جب تک قیامت نہ آ جائے یہ جہنم کے اندر اسی قبر کے اندر جلتا رہے۔ لوگوں، علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بے نمازی انسان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ایسے بدبختوں کو جو بے نمازی انسان ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی ایسے لوگوں کو نہیں دفنانا چاہیے۔ سوچو مسلمانوں، یہ دین سے تو دوری ہے، یہ نمازوں سے دوستو جو غفلت ہے، آپ جانتے اس کا اسباب۔ اب دوستو دوسرے پہلو پہ میں آتا ہوں، یہ جو دین سے دوری ہے، یہ رب العالمین سے دوستو ہم جو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں، بے مقصد ہو کے جانوروں کی طرف بے روی کی جو زندگی گزار رہے ہیں، اسلام سے دور ہو کے دوستو جو زندگی گزار رہے ہیں، جانتے کیوں؟ ایک تو اس کا سبب ہے دنیا، دوسرا سبب ہے جہالت، تیسرا سبب ہے اپنی نفس کی دوستو پیروی، اور دوستو چوتھا سبب یہی آپ لوگوں کی جہالت۔ یاد رکھیے مسلمانوں، ان 3 یا 4 اسباب کو دوستو بیان کروں میں آپ لوگوں کے سامنے، اور اس چیز کو بھی میں آپ اسی کے ساتھ بیان کرتا جاؤں گا کہ پھر اس کا علاج کیا ہے، ہم کیسے دین کے نزدیک آ سکتے ہیں، کیسے اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں، دنیا کے تعلق سے نا ہماری سوچ بدل چکی ہے، دنیا کے تعلق سے ہماری وہ سوچ نہیں جو شریعت کی سوچ ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندگی گزار کے گئے نا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ نظر تھا، جو دنیا کے تعلق سے اللہ کے رسول کی سوچ تھی، آج دوستو ہماری وہ سوچ نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہم نے سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا ہے کہ دنیا ہے تو بس سب کچھ ہے، اور یہ مسلمان اتنا جاہل ہے کہ یہ آخرت کے بارے میں بھی نہیں جانتا، یہ اپنی موت کو بھی بلا چکا ہے، یہ رب کو ناراض کر کے اسی دنیا کو بنا رہا ہے، اور اسی دنیا کے بارے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ لما سقى منها کافر شربۃ ماء۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ دنیا رب کی نظر میں اتنی حقیر ہے، اتنی گری ہوئی ہے کہ اگر دنیا کی اہمیت، دنیا کی حیثیت اور رب کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ دنیا میں کسی کافر کو پانی بھی نہ پلاتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے، اس زمین کے پیٹ میں، سمندر کے سینے میں، اور آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی نسلوں کے پاس جو بھی خزانہ آئے گا یہ اپنے خزانوں سمیت آ جائے، تب بھی رب کی نظر میں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔
اللہ دنیا میں کافر کو دیتا کیوں ہے، اسے نوازتا کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ رب کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول کا گزر مدینے کی مارکیٹ سے ہوا۔ ہاں مسلمانوں، دین سے جو ہم دور نکلے ہیں نا، اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر جو زندگی گزار رہے ہیں نا، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری دلوں میں دنیا گر کر چکی ہے، دنیا سے اس قدر محبت کرتے ہیں۔ اور جس طرح دوستوں ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دوستوں اس کا رد پیش کرتا جاؤں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ اور اگر آپ کی سوچ شریعت کی سوچ سے ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کی سوچ اور شریعت کی سوچ دوستوں اگر الگ الگ ہے تو اپنی سوچ کو شریعت کی سوچ کے مطابق کیجئے۔ صحیح مسلم کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینے کی مارکیٹ سے ہوا۔ آپ نے ایک بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، اچھا یہ کہو کہ یہ بتاؤ کہ 1 درہم میں یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے کون خریدے گا؟ آپ جانتے ہیں ایک تو مردار تھا، اوپر سے عیب دار تھا، چھوٹے چھوٹے کان ہو نا بکری کے بچے کے، عیب دار اسے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کون خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ مردار بکری کا بچہ 1 درہم تو دور کی بات ہے، اگر کوئی مفت میں بھی کہے نا مردار بچے کو اپنے گھر پہ لے جاؤ، کیا کریں گے؟ اسے بدبو کرے گا، کون لے جائے گا؟ اللہ کے رسول کون بے وقوف ہے جو 1 درہم دے کے مردار بکری کا بچہ اپنے گھر کو لے جائے؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا لوگوں میں دنیا کی حیثیت تم لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور رب کی نظر میں دنیا اس سے بھی گئی گزری ہے، رب کی نظر میں دنیا اس سے بھی گئی گزری ہے، اس سے بھی گری ہوئی ہے، اور رب کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس بکری کی مری ہوئی بچے کی جتنی بھی نہیں ہے۔ اور دوستو دنیا کے تعلق سے جانتے ہیں ہمارا دوسرا نظریہ کیا ہے؟ کہ یہاں میری ہر خواہش پوری ہو، یہاں میری ہر تمنا پوری ہو، یہاں میرا ہر خواب پورا ہو، ہر آرزو پوری ہو۔ مسلمانوں یہ سوچ اگر آپ کی دنیا کے تعلق سے ہے کہ یہاں میری ہر خواہش پوری ہو، قرآن کہتا یہ کافروں کی سوچ ہے، یہ مشرکوں کی سوچ ہے۔ یہ ایسا تو مشرک سوچتے ہیں، رب العالمین قیامت کے دن کافروں سے کہے گا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ۔ رب العالمین کافروں سے کہے گا تم نے اپنے ارمان دنیا میں پورے کر لیے، تم نے اپنی خواہشیں دنیا میں پورے کر لیے، تمہارے خواب دنیا میں پورے ہو چکے، میں تمہیں دنیا میں ہر چیز دے چکا ہوں، اب یہاں پر سوائے جہنم کے علاوہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، جاؤ جہنم کے اندر۔ مسلمانوں آخرت اسی کے حصے میں آئے گی جو اپنی ارمانوں کی قربانیاں دے کے جائے گا، جنت اسی کو ملے گی جہاں اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو دل میں دبا کے جائے گا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ قربان کس طرح سادگی کی زندگی گزاری ہے، کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول چٹائی پہ سو، تکیہ بھی نہیں ہے، چٹائی پہ سو رہے تھے، حضرت عمر آئے، کہا اللہ کے رسول، پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گال پر نشانات دیکھے نا حسیر و چٹائی کے، حضرت عمر کو رونا آ گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناداری کو دیکھ کر حضرت عمر رو پڑے۔ آپ نے فرمایا عمر کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کیوں نہ روں، کیوں نہ روں؟ یہ کیسر و کسرا کو آپ نہیں دیکھتے، اور رب سے بغاوت کرنے والے، اور رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے والے، اور رب کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کس طرح نرم گدوں پہ آرام کرتے ہیں، کس طرح عالیشان محلات میں آرام کرتے ہیں، اور ایک اللہ کے رسول آپ ہیں، اور رب کے چاہتے پیغمبر، اور رب کے چاہتے بندے ہیں، لیکن اللہ اکبر آپ چٹائی کے نشانات آپ کے گال پر ہیں، اے اللہ کے رسول تکیہ بھی آپ کو میسر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، اے عمر کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کیسر و کسرا کے لیے دنیا اور دنیا کے خزانے ہوں اور ہمارے لیے آخرت و آخرت کی نعمتیں ہوں؟ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ اور پھر اللہ کے رسول نے وہ جملہ کہا، پھر آپ نے وہ بات کہی جو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا عمر مانا الا کراکب استظل تحت الشجرہ، آپ نے فرمایا عمر میری اس دنیا میں حیثیت اس مسافر جیسی ہے، میری اس دنیا میں حیثیت اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی سائے دار درخت کے نیچے آرام کرتا ہے اور پھر اٹھ کے اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اے عمر میرا یہاں پر دنیا میں رہنا بس اسی کی طرح عارضی ہے، میری مثال اسی مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے اور پھر اٹھ کے اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اور مسلمانوں یہ دنیا جس سے آپ نے اتنا لو لگایا ہے، اس طرح آپ چاہتے ہیں کہ رب کے دین سے دور نکل کے اپنی زندگی گزاریں، رب کو ناراض کر کے زندگی گزاریں،
گزاریں، نمازوں کو ضائع کر کے دوستو جو آپ زندگی گزاریں۔ مسلمانوں یہ دنیا متاع الغرور ہے، یہ دنیا متاع الغرور ہے۔ متاع الغرور کا مطلب سمجھتے ہیں؟ دھوکہ دینے والی ہے یہ دنیا، یہ دنیا دھوکہ دینے والی۔ اور عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ یہ دنیا اسی کو دھوکہ دیتی ہے مسلمانوں، یہ دنیا اسی کو دھوکہ دیتی ہے جو دنیا کو ٹوٹ کر چاہتا ہے، جو دنیا میں ڈوب کے چاہتا ہے، جو رب سے بغاوت کر کے دنیا میں جیتا ہے، رب کے دین سے دور نکل کے زندگی گزارتا ہے، جو نمازوں سے غافل ہو کے زندگی گزارتا ہے، اس کے نزدیک میری گائے، میرے بیل، میری جائیداد، میری پراپرٹی بس یہی ہے، رب کا دین اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مسلمانوں یہ دنیا اسی کو دھوکہ دیتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا او میرے بندو، دنیا کہتے ہوئے اگر جینا چاہتے ہو، آؤ دنیا کی حقیقت میں تم لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دنیا کیسے دھوکہ دیتی ہے۔ مسلمانوں یہ اسی کو دھوکہ دے گی جو رب کے دین سے دور نکل کے اسلامی تعلیمات سے ہٹ کے جو زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا آؤ میرے بندو، اس دنیا کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے دھوکہ دیتی ہے۔ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی جو مثال دے کے ہمیں سمجھایا نا، دنیا کا کوئی بھی دانش و عقل مند انسان اس طرح نہیں سمجھاتا۔ فرمایا انما، سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا۔ رب العالمین نے فرمایا او دنیا کہتے ہوئے زندگی گزارنے والو، میرے دین سے دور نکل کے زندگی گزارنے والو، اسلام سے دور نکل کے زندگی گزارنے والو، سنو آؤ میں دنیا کی مثال دے کے تم لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ فرمایا دنیا کی مثال اس پانی کی طرح ہے، اس پانی کی طرح جو آسمان سے برسے، زمین اس کو اپنے اوپر جذب کر لے اور پھر وہاں سے نباتات اگیں، وہاں پر رب العالمین نے فرمایا درخت اگنے لگے، اناج اگنے لگے، اور پھر رب العالمین نے فرمایا کسان اپنی کھڑی کھیت اور کھڑی فصل جو پک کے تیار ہو چکی ہے، اپنی کھڑی کھیت اور کھڑی فصل کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے دل میں خواہشات کو جنم دیتا ہے، اپنے دل میں ارمانوں کو جگہ دیتا ہے کہ میرا کھیت پک کے تیار ہو چکا ہے، کل میں اس کو کاٹوں گا، بازار میں بیچوں گا، وہاں سے جو بھی اجرت ملے گی، وہاں سے جو بھی پیسہ ملے گا، اس سے یہ تمنا پوری کروں گا، وہ تمنا پوری کروں گا، اپنا وہ خواب پورا کروں گا، وہ خواہش پوری کروں گا۔ اور رب نے فرمایا وہ رات کئی خواب سجا کے سویا تھا، کئی ارمان دل میں جگہ دے کے، ارمانوں کو دل میں جگہ دے کے سویا تھا، رات کو سویا لیکن اتاہا امرنا لیلا او نہارا، رات یا دن کے کسی حصے میں میرا عذاب اس کے کھیت پہ آیا، کھیت کو ملیا میٹ کر کے چلا گیا، کھیت کو برباد کر کے چلا گیا۔ صبح اٹھا یہ کسان، صبح اٹھ کے یہ کھیت کا مالک جب کھیت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ ارے میرے تو ارمانوں پہ پانی پھر گیا، میری تو خواہشات پہ پانی پھر گیا، میرے تو تمنا دبی کی دبی رہ گئی، میرے تو خواب کو رب کے عذاب نے چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ اور رب نے فرمایا لوگوں دین سے دور نکل کے زندگی گزارنے والوں، یہی مثال ہے دنیا کی، ایسے دھوکہ دیتی ہے کہ توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ وہ لوگ، وہ مثالیں میں آپ کو دوں، روزمرہ آپ اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں ایک مسلمان ہی کہوں گا، ایک مسلمان جو اسلام کی تعلیمات سے دور نکل کے اپنی زندگی گزارتا ہے، 60 سال 70 سال کماتا ہے، لیکن کیسے نمازوں کو ضائع کر کے اس نے یہ کمائی کی ہے، ہاں ایمان کو گنوا کر اس نے یہ کمائی کی ہے، اخلاق و کردار کا جنازہ نکال کے اس نے کمائی کی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بے ایمانی اور دھوکہ دے کر اس نے یہ مال کمایا ہے۔ اور کیسے کمایا؟ نمازوں کو ضائع کر کے۔ 60 سال کمانے کے بعد اچھی خاصی جب رقم جمع ہو جاتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ اب میں اپنے ارمانوں کا تاج محل تیار کروں، اب میں وہ مکان بناؤں جو میری خواہش تھی کہ ایسا مکان مجھے کما کے بنانا ہے۔ لیکن یہ سارا مکان، یہ ساری دولت وہ رب کے دین سے دور نکل کے کمائیے۔ اب جب اپنے دوستوں خواب کا تاج محل سجاتا، ارمانوں کا جب تاج محل بناتا ہے نا، پہلے تو انجینئروں سے مشورہ کرتا ہے کہ کچن ہال کیسا، اس کے اندر ہال کیسا ہو، گاڑیوں کی پارکنگ کیسی ہو، یہ سارے دوستوں مشورے کر کے جب وہ اپنے ارمانوں کا تاج محل تیار کرتا ہے نا، تیار کرنے کے بعد جب اس میں قدم رکھنے کے لیے سوچتا ہے
کہ اس کا ادگھاٹن کروں، اس کا افتتاح ہو، اس کے اندر قدم رکھوں اور دنیا کی عیش و آرام کی چیزیں اس بنگلے کے اندر، تاج محل کے اندر بھر دوں اور پھر آرام کے ساتھ زندگی گزاروں۔ اور رب موت کے فرشتے سے کہتا ہے تاج محل تو سجایا اپنے ارمانوں کا، ہاں زندگی کی ارمان، زندگی کی جو خواہش تھی وہ تو دین سے دور نکل کے اس نے پوری کر لی، لیکن او میرے فرشتے اب زندگی نہیں ہے اس کے پاس کہ آرام کے ساتھ اس بنگلے کے اندر رہ کر زندگی گزارے۔ جا بنگلے میں اس کا قدم پڑنے سے پہلے وہ قدم اس کا قبر کے اندر ہونا چاہیے، وہ قدم اس کا قبر کے اندر ہونا چاہیے۔ کیا دوستو ایسا بنگلہ، ہاں وہ جائیداد کس کام کی جو آخرت میں نجات نہ دلا سکے، جو نمازوں کو ضائع کر کے کمائی جائے، جو اخلاق و کردار کو ضائع کر کے کمائی جائے۔ مسلمانوں دین اور اسلامی تعلیمات سے دور نکل کے یہ جائیداد مسلمانوں کس کام کی؟ اور اللہ کی قسم کما بھی لو اور ان بنگلوں کے اندر آپ دوستو ساری چیزیں جمع کر کے رہنے بھی لگ جاؤ، مسلمانوں وہ سکون کہاں لاؤ گے جو سکون نمازوں میں ہے؟ وہ اطمینان کہاں سے لاؤ گے جو رب العالمین کی قرآن کی تلاوت میں ہے؟ وہ سکون ان بنگلوں میں نہیں ہے، وہ اطمینان دوستو ان ایسی اور ان نرم گدوں میں نہیں ہے۔ یہ سکون اگر چاہتے ہو تو ان صفوں میں ملے گا اور رب کی قرآن کی تلاوت میں ملے گا، آپ کی ریاضتوں میں ہے، آپ کے سجدوں میں ہے، آپ کے رکوع میں وہ سکون ہے۔ مسلمانوں سکون، حقیقی سکون، حقیقی اطمینان یہ رب العالمین کی دوستو جو اسلامی تعلیمات ہیں، دینی تعلیمات ہیں، ان پہ عمل پیرا ہو جاؤ پھر حقیقی سکون مل سکتا ہے۔ اور مسلمان دوستو جو دین سے دور نکل کے زندگی گزارتا ہے نا رب کو ناراض کر کے، اللہ کی قسم ہم نے دیکھا ہے دوستو جب پیسہ آ جاتا ہے نا تو فارم بناتا ہے۔ کیسے؟ بوجھ سے جب آپ نکلیں گے کئی مسلمانوں کے فارم ہاؤس آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے، بالکل کنارے پہ، ندی کے کنارے پر ایک اپنا بنگلہ بنایا ہے اور چاروں طرف دوستو گارڈن ہے، باغیچہ، اور کیا کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سکون کے لیے، اطمینان کے لیے فلاں سیٹھ آتے ہیں، ہاں فلاں بھائی یہاں پر آرام و سکون کے لیے آتے ہیں کہ دنیا کی یہ دھواں ہے، گاڑیاں ہیں، یہ لوگوں کی جو شور و شرابہ ہے، ساری چیزوں سے کٹ کر یہاں پر آرام اور سکون اطمینان کے لیے آتے ہیں۔ لیکن کون اس کو بتائے گا کہ سکون ان بنگلوں میں نہیں ہے، ان فرنیچر میں نہیں ہے، یہ سکون یہیں پر ملے گا ان سجدوں میں۔ دوستو محمد اسد ایک یہودی تھا، محمد اسد ایک یہودی تھا، آپ جانتے ہیں مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد اس نے کتاب لکھی روڈ ٹو مکہ، ابھی بھی آپ سرچ کریں تو نیٹ پہ ان کی کتاب ملے گی، روڈ ٹو مکہ۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے اسلام قبول کرنے کے کئی اسباب ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب میں بتا رہا ہوں کہ میں مسلمان کیسے ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں یورپ کنٹری میں سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے جس بوگی میں، جس ڈبے میں بیٹھا تھا نا، ٹرین کے ڈبے میں، میرے آگے پیچھے دائیں بائیں ایک سے ایک امیر انگریز بیٹھے تھے، ایک سے ایک مالدار انگریز۔ آپ جانتے ہیں محمد اسد کہتے ہیں کہ میں انگریزوں کے چہروں کو پڑھ رہا تھا، ایک سے ایک امیر، ایک سے ایک مالدار۔ آپ جانتے ہیں چہروں کو پڑھنا بھی دوستو ایک فن ہے، ایک ہنر ہے۔ شاعر کہتا ہے خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے، ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں چہروں کو پڑھ رہا تھا، ایک سے ایک امیر، لیکن اللہ کی قسم کیا دیکھتا ہوں کہ کسی انگریز کے چہرے پہ سکون نہیں ہے، کسی انگریز کے چہرے پہ حقیقی اطمینان نہیں ہے۔ میں سفر بر پریشان رہا، محمد اسد کہتے ہیں۔ ابھی میں اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابھی میں یہودی تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ محمد اسد دوستو نام رکھنے سے پہلے دوستو اپنا واقعہ بتا رہے ہیں کہ میں سفر بھر پریشان رہا کہ انگریزوں کی زندگیوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ ارے دولت ہے، عورت ہے، شہرت ہے، ہر چیز ہے، پھر ان کی زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ کہتے سفر بھر سوچتا رہا، مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ میں سفر ختم کیا، گھر آیا، دروازہ کھولا، کہتے ہیں میری میز پر قرآن مجید کا نسخہ پڑا تھا۔ اب جانتے ہیں یہ غیر مسلم، یہ یہودی، یہ عیسائی کوئی اور کتاب کا مطالعہ کریں نہ کریں، لیکن ان کی میز پہ قرآن مجید ضرور رہتا ہے، وہ قرآن مجید میں ضرور غور کریں، ان میں ضرور تدبر کرتے، قرآن کی آیت کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ وہ الگ بات ہے کہ آج کا مسلمان نہیں سمجھتا، اس لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید ہماری میز پہ ضرور رہتا ہے، محمد اسد کہتے ہیں ہم انگریز، ہم یہودی قرآن کو ضرور پڑھتے ہیں سوچ سمجھ کر۔ کہتے ہیں کہ میری میز پر قرآن مجید کا نسخہ پڑا تھا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا، مجھے کس سوال کی جواب کی تلاش تھی کہ انگریزوں کی زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب مجھے چاہیے تھا۔ کہتے ہیں جب میں میز پر میری نظر پڑی، قرآن مجید کھلا پڑا تھا۔ اللہ اکبر،
قرآن مجید کا کمال دیکھیے، اس کی خصوصیت دیکھیے۔ حضرت علی نے کہا تھا لوگوں قرآن کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ میرے میز پر قرآن مجید کا نسخہ کھلا پڑا تھا، اور جس آیت پہ جس سورہ پہ میرے نظر پڑی، میرے دل نے کہا محمد اسد یہ تیرے سوال کا جواب ہے۔ کون سی آیت تھی؟ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ آیت تھی۔ کون سی آیت تھی؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ حرص و ہوس نے، دنیا کی لالچ نے، دنیا کے مال نے، دنیا کی متاع نے، دنیا کے سامان نے، اور انسان اس قدر بھوکا ہے مال کا، اس قدر دنیا کی رونقوں میں کھو چکا ہے کہ اس رب سے غافل ہے، رب کے دین سے دور نکل چکا ہے، اور اتنا غافل، اتنا مال کا بھوکا، رب العالمین نے فرمایا حتی زرتم المقابر، انسان اللہ سے اتنا غافل کہ قبروں تک جا پہنچا۔ محمد اسد کہتے ہیں یہ قرآن کی سورہ، یہ قرآن کی آیت الہاکم التکاثر، مجھے پتا چل گیا کہ یہ انگریزوں کے مرض کی حقیقی تشخیص کر رہی ہے قرآن کی آیت۔ مجھے پتا چل گیا کہ انگریزوں کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ قرآن چیخ چیخ کے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ان کی زندگیوں میں رب ایمان نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، وہ دین سے دور نکل کے زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں، دین سے آپ دور نکل کے زندگی گزاریں گے کبھی سکون نہیں ملے گا آپ لوگوں کو۔ اگر سکون چاہتے ہو، حقیقی اطمینان چاہتے ہو، تو اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ اور اسی چیز کی تائید محمد رسول اللہ کی وہ حدیث کر رہی ہے۔ امام کائنات نے فرمایا لو کان لابن آدم، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، لابتغى ثالثا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابن آدم اتنا حریص ہے، اتنا لالچی ہے، پیسوں کا اتنا بھوکا ہے کہ 2 جنگلات اس کو سونے سے بھر کے دے دو۔ اس انسان کے بیٹے کو 2 سونے سے بڑے جنگلات دے دو، لبتغا ثالثا، تیسرے کی خواہش کرے گا کاش تیسرا جنگل بھی سونے سے بھرا مل جائے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا وَلَيَمْلَوْ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، یہ انسان کا پیٹ اگر بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، قبر کی مٹی بڑھ سکتی ہے۔ انسان کی حرص، انسان کی ہوس، انسان کی لالچ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے صحابہ کرام کو دیکھیے نا، صحابہ کو دیکھیے کس طرح دنیا سے بے نیاز ہو کے دنیا کو ٹھوکروں پہ رکھ کے زندگی گزاری ہے۔ حضرت علی، امام بخاری کہتے ہیں حضرت علی اکیلے ہیں، تنہا ہیں، بالکل تنہا بیٹھے ہیں، اور دنیا کو کہہ رہے ہیں، دنیا کو مخاطب کریں یا دنیا غری غیری فقط طلقتک البتہ، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ ہاں یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کا دوستو دل ہر آن و ہر لمحہ رب العالمین کے ڈر سے کانپتا تھا۔ ہاں یہ وہ لوگ تھے جو یہاں پر جیتے تھے دنیا میں، پر ان کی نظر آخرت پہ تھی۔ کہا دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، جا کسی اور کو اپنے جال میں پھنسا، تو علی کو کبھی اپنے جال میں نہیں پھنسا سکتی، تو علی کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ علی نے تم کو طلاق دے دیا ہے، علی تم کو ٹھوکر پہ رکھتا ہے۔ جا دنیا تو میرے ہاتھوں پہ ہے، تو میرے پیروں کی نوک پہ ہے، میں دل میں رب العالمین کی محبت سجا کے چلتا ہوں۔ دل میں اگر محبت ہے تو رب العالمین کی۔ ایک اور موقع پر علی نے کہا تھا او لوگو دنیا کو تم نے اپنے پیچھے کر رکھا ہے، آخرت تمہارے سامنے ہے، تمہاری قبر تمہارے سامنے ہے۔ لوگوں دونوں کے چاہنے والے ہیں، دنیا کے بھی چاہنے والے ہیں، آخرت کے بھی پرستار ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرا اگر مانتے ہو، میرا اگر مشورہ مانو تو آخرت کے پرستار بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو۔ یہ دنیا ٹھکرائے گی تمہیں، یہ دنیا تمہیں ٹھکرائے گی، اور ایسے موڑ پر ٹھکرائے گی کہ کہیں کے نہیں رہو گے، توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ آخرت کے چاہنے والے بنو، آخرت کے پرستار بنو، کیونکہ آخرت کو تم نے اپنے سامنے کر رکھا ہے، قبر کو تم لوگوں نے اپنے سامنے کر رکھا ہے۔ لوگوں دین سے دوری کا دوستو دوسرا سبب جانتے ہیں، ہم موت سے غافل ہو کے دوستو زندگی گزارے ہیں۔ مسلمانوں تھوڑی دیر کے لیے میں بھی خاموشی اختیار کر لیتا ہوں، آپ بھی سوچئے۔ ہاں آپ کبھی کبھار ایسا کیجئے کہ رات کو لائٹ بجھانے کے بعد اپنے روم میں بالکل اندھیرا کر لیجئے، اور اس کے بعد سوچئے کہ یہ اندھیرا، یہ گھٹن، چادر اوڑھ لیجئے، یہ گھٹن، اور اس اندھیرے کو دوستو ذہن میں رکھتے ہوئے قبر کا اندھیرا بھی اپنے ذہن میں لائیے، اور پھر یہ سوچئے کہ جب میرے رشتہ دار مجھے دفن کر کے چلیں گے نا، جب میرے رشتہ دار مجھے اور جانتے ہیں ہماری دین سے دوری کا سبب کیا معلوم ہے؟ جہالت۔ یہ مسلمان کیا سمجھتا ہے معلوم ہے؟
کہ میں جوان ہوں، تندرست ہوں، موت تو بڑے انسان کو آتی ہے. ہاں میں تو تندرست ہوں، موت تو بیمار انسان کو آتی ہے. اوہ اس غلط فہمی میں پڑنے والوں، کئی بوڑھے آپ کے دوستوں اسی محلے کے اندر گھوم رہے ہیں، کئی جوان دوستوں اسی سال ایکسیڈنٹ کے ذریعے، ہارٹ اٹیک کے ذریعے دوستوں قبر کے حوالے کر دیے گئے. اور کئی بوڑھے دوستوں جو اپنے ہاتھوں سے ان کو اٹھائے ہیں، وہ بوڑھے دوستوں ابھی تک گھوم رہے ہیں. اور وہ جوان جن ان بوڑھوں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، ہاں ان کو ننگی حالت میں دیکھا ہے، وہ قبر میں پہنچ چکے ہیں. لوگوں یہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. سوچئے کہ یہ قبر کی تنگ و تاریک کوٹھی اس وقت مجھے کام آئے گی تو یہ نمازیں آئے گی، دین سے لگاؤ ہوگا، دین سے محبت ہوگی، دینی مجلسوں میں آؤں گا، اماموں سے میرا رشتہ ہوگا، اماموں کی سرپرستی میں رہوں گا. تو دوستو یہی چیز مجھے وہاں پر کام آ سکتی ہے. اور اگر میرے رشتہ دار جن کی جوتوں کی آہٹ بھی میں سننا ہوں، جن کی جوتوں کی آواز بھی سننا ہوں، تب اگر میں نیک ہوں، اگر میں نمازی ہوں، تو یہ ہوگا ضرور میرے ذہن میں کہ میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے، دین سے لگاؤ تھا، اسلام سے میں کبھی دور نہیں ہوا، اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا تھا. لوگوں مرزا پور کے لوگوں، جو موت کی دوستو یہ جو چیز ہے نا، بہت ہی خطرناک چیز ہے. یہ موت کا دوستو جو احساس ہے، موت کے بعد کے جو مراحل ہیں، اللہ کی قسم انتہائی زیادہ کٹھن ہے. اس کو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں. ایک آدمی سفر پہ نکلتا ہے، سفر پہ خاص طور پر ٹھنڈی کا موسم ہے، سفر پہ نکلنے سے پہلے 10 بار اپنے بیگ کو چیک کرتا ہے کہ کمبل تو لے لیا نا، کھانے پینے کی چیزیں تو لے لی نا. ہاں کیوں چیک کرتا ہے معلوم ہے؟ کہ سفر پہ جا رہا ہوں، وہاں پر نہ کوئی پہچان والا ہوگا، نہ وہاں پہ گھر ہے، کون مجھے وہاں پہ کھانے کی چیزیں دے گا، کون مجھے کمبل دے گا اگر ٹھنڈی لگی. مسلمانوں میں آپ سے کہتا ہوں کہ ذرا آخرت کے سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے اپنی نمازیں دیکھ لو، اپنے روزے دیکھ لو، اور یہ دیکھ لو کہ اسلام کی تعلیمات پہ آپ کتنے عمل پیرا ہیں، اسلام سے کتنا نزدیک ہیں، مسجدوں سے کس قدر آپ کی محبت ہے. یہ بھی مسلمانوں دیکھ لو، اس چیز کو بھی دیکھ لو. یاد رکھیے مسلمانوں، یہی ایک چیز ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکبر ابن آدم و یکبر ما اسنان حب المال و طول العمر، کہ یہ انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے نا، دو چیزیں اس کے ساتھ بڑی ہوتی رہتی ہیں. کون سی؟ حب المال، مال کی محبت، و طول العمر، اور لمبی زندگی کی خواہش. حالانکہ انسانوں اگر آپ سوچیں نا تو ہماری موت نے ہم کو چاروں طرف سے گھیر کے رکھا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے چوکور لکیر کھینچی، چوکور لکیر، یہ 4 کونے والی لکیر کھینچی، اور پھر اللہ کے رسول نے بیچ میں ایک لکیر کھینچی. ایک تو چاروں طرف لکیر پوری مطلب گول لکیر، چوکور لکیر ہے، اور پھر اس کے بیچ میں لکیر ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بیچ میں جو لکیر بنائی نا، ایک طرف سے باہر کو جا رہی تھی، اور پھر اللہ کے رسول نے بیچ والی جو لکیریں، دونوں جانب چھوٹی چھوٹی لکیریں بچائی. پھر اللہ کے رسول نے عبداللہ بن مسعود سے کیا کہا معلوم؟ صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا حاضل انسان، یہ چوکور لکیر کے بیچ میں جو ہے نا یہ انسان ہے، چوکور لکیر کے بیچ میں نا یہ انسان ہے. وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ، اور جس نے انسان کو گھیر کے رکھا ہے نا یہ اس کی موت ہے، جس نے انسان کو گھیر کے رکھا ہے نا یہ اس کی موت ہے. وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجُ عَمَلُهُ، اور یہ جو موت کو بھی چیر کے جو باہر جا رہی نا چیز، یہ انسان کی دوستوں امیدیں ہیں، یہ انسان کی تمنائیں ہیں، یہ انسان کی خواہشات ہیں، کہ اتنی خواہشات کو جنم دے کے رکھا ہے کہ جتنی اس کی زندگی بھی نہیں ہے. وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجُ عَمَلُهُ وَهَذِهِ الْخُطَّةُ وَالسِّگَارُ الْأَعْرَاضُ، اور آپ نے فرمایا یہ درمیان میں جو چھوٹی چھوٹی لکیریں نا یہ انسان کی غیر دائمی پریشانیاں ہیں، اس کی مصیبتیں ہیں، اس کی آزمائشیں ہیں. فَإِنْ أَخْطَأُوا هَذَا نَحْشَ هَذَا وَإِنْ أَخْطَأُوا هَذَا نَحْشَ هَذَا. محمد رسول اللہ نے فرمایا ایک پریشانی سے بچتا ہے تو دوسری گھیر لیتی ہے، دوسری سے بچتا ہے تو تیسری گھیر لیتی ہے. لوگوں زندگی اس طرح گزاریے جس طرح محمد رسول اللہ نے عبداللہ بن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا میں اجنبی کی طرح جیو، دنیا میں مسافر کی طرح جیو. خود عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے لوگوں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، لوگوں شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو. وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں کر لو، ہاں اپنی تندرستی کی حالت میں اس قدر نیکیاں کر لو جو تمہاری بیماری میں تمہارے لیے کافی ہو جائے، اور اپنی زندگی میں اس قدر عمل کر لو، اس قدر نیک عمل کر لو کہ مرنے کے بعد بھی تمہارے نفع بخش ثابت ہو.
موت کی گھڑیاں دوستوں بہت مشکل ہیں۔ او دین سے دور نکل کے زندگی گزارنے والوں، رب کو ناراض کر کے زندگی گزارنے والوں، رب کہتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی۔ ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت، اے نبی آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھیں گے جب یہ موت کی سختیوں میں ہوں گے۔ کلا اذا بلغت التراقی، موت جب ہنسلی تک آ جائے گی۔ لوگوں موت کا لمحہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے دوستو ان مسجدوں کو آباد کر لو، تسلی تو رہے کہ نماز نہیں چھوڑی ہے، قبر میں جا رہا ہوں، تسلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت میں غور کیجیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں موت کی سختی کو ناپسند کرتی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ایک پیالہ بھرا ہوا تھا، بخار کی تپش کی وجہ سے اللہ کے رسول پیالے میں ہاتھ ڈالتے، پیالے میں اللہ کے رسول ہاتھ ڈالتے، چہرے پر پھیر کے دعا کرتے اللہم انی علی سکرات الموت وغمرات الموت، اے اللہ یہ موت کی سختیاں مجھ سے برداشت نہیں ہوئی ہے، مجھے برداشت کرنے کی اللہ طاقت دے۔ لوگوں وقت میرا ختم ہو چکا ہے دوستو۔ جو ایک سبب دوستو یہ بھی ہے کہ ہم اپنی نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ مسلمانوں آپ کا نفس جب بھی آپ کو گناہ پر ابارے نا تو اسلاف کی ایک دوستو آپ لوگوں کو واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، ان کا بھی نفس انہیں گناہ پر ابارتا تھا، کیا کرتے چراغ جلا لیتے، آگ جلا لیتے، آگ کے بیچوں بیچ اپنی انگلی رکھ دیتے، جب تکلیف ہوتی نا دنیا کی آگ جلاتی تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ واہ دنیا کی آگ کی تکلیف تم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، جس گناہ پر تمہارا نفس تمہیں ابار رہا ہے وہ گناہ کرنے کے بعد اگر تم جہنم میں چلے گئے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے، حالانکہ جہنم کی آگ اس سے 69 حصے زیادہ شدید ہے۔ دعا کرتا ہوں بار الہ سے رب العالمین کہی ہوئی باتوں پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اللہ اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر نماز میں تھوڑی بہت غفلت ہے رب العالمین نماز کا ہمیں پابند بنائے، ہمیں بھی نمازی بنائے، ہمارے گھر والوں کو نمازی بنائے، اللہ ہمیں قانونی نہیں بلکہ حقیقی مسلمان بنائے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو آ چکے ہیں تیری رحمت میں ان کو کروٹ چین و سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں موت و حیات کے فتنے سے بچا، اے اللہ ہمیں موت و حیات کے فتنے سے بچا، اے اللہ قبر کے لمحے آسان کر دے، حشر کی ہولناکیوں میں اللہ ہماری حفاظت کرنا، اے اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ یہ تھے فضیلت الشیخ مولانا عبد الحکیم رحمانی صاحب حفظہ اللہ، جو آپ لوگوں کے سامنے دین اسلام سے دوری کے اسباب اس عنوان پر خطاب کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ شیخ بہت ہی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اب میں آخر میں اس پروگرام کے صدر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور صدارتی کلمات اور اختتام دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کریں۔ فضیلت الشیخ مولانا عبد الغفور سلفی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول سمعنا واطعنا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جی ایک صفت بیان فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جی صفت بیان فرمائے کہ صحابہ کرام میں جی یہ صفت رہی یقولو سمعنا، اساں سن نے اساں اطاعت کی۔ الحمدللہ پا اتری وارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی سنو، پا گھنے پروگرام سنو پیا، جمعے کا خطبہ سنو پیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پا گھنے گالی سنی ہوئی، لیکن پا کرو کہیں ہوتا سمعنا و عصینا، پا سنو پیا انہیں پا دیئے رات اللہ رب العالمین کی نافرمانی کہیں پیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جرس سمعنا و اطعنا چھو، اللہ رب العالمین
انہیں صحابہ کرام کے تعلق سے فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ جائے تو اللہ انہی کا راضی جو انہیں وہ اللہ رب العالمین کا راضی تھا۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین جو بے مثال باقی بے شمار مثالوں میں نہیں ہو کہ صحابہ کرام سون اطاعت کے ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین یہ تعلق سے حضرت انس رضی اللہ عنہ چاہتا جہاں نہیں آؤ طلحہ انصاری کی فیکٹری میں دارو پہ بنائے ہو، شراب بنائے ہو۔ طلحہ انصاری جے گھر وٹا ہے جو اعلان کرے نہ کرے ہو جے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دارو کے حرام کرے تو اللہ دے رسول آج بھی انہیں دارو حرام کہے۔ طلحہ حضرت انس رضی اللہ عنہ پہ چاہے تو اے انس یہ بارا آواز پوری چیئے، یہ آواز کیر آواز لے تو طلحہ حضرت انس رضی اللہ عنہ چاہتا کہ جوڑی آؤں گھیٹر مت ہوئے اس دروازے مت ہوئے اس انہیں ای آواز لے تے جے اللہ دے رسول دارو حرام کرے تو طلحہ انصاری کے چاہے تو حضرت انس اے طلحہ او مارو یہ چاہے تو جے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دارو کے حرام کرے تو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ نہ چاہو یہ ہی مال بلے نکری ہوئی ہی مال بلے نکری ہوئی ہے سوارے وٹا پا ہی کم کہیں دا سو سوارے پاپا جی فیکٹری بند کر چندہ سو سوارے وٹا پا حرام کر دا سو نا حضرت طلحہ چاہتا جائے انس جو کو دارو تیار پہ ہے نا جو کو ماٹلا تیار پہ آئیں انہیں ماٹلے کے توڑے ہوئے انہیں گلاس ہے جو کو دارو پہ ہوئے وہ گلاس ہارے ہوئے فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین انہیں دان متے عمل کیوں سمعنا و اطاعنا اسا سونے اسا اطاعت کی نہ پانچوں قرآن ہے مسلم معاشرے سماج سوسائٹی جو قرآن ہے مسلم سماج سوسائٹی جو حال ہی ہے کہ پاس سنی پوڑا تھی جا سو سنی پا پوڑا تھی جا سو خبر نہیں جی پانچ زندگی میں کتنا جلسہ سوائیں پانچ جمعے کا کتنا خطبہ سوائیں ورے میں لگ بھگ 48 جمعہ چاہتا پانچ صاحب کہیوں 12 مہینے میں 48 جمعہ چاہتا جمعے جو دی طرح جو پانچ کو ایسے پانچ امام میں گالی سوڑ ہوتا اگر 12 مہینے میں 48 گالی متے پہ عمل کہیوں خالی 48 گالی متے خالی 48 گالی پہ جمعے میں جو پہنچاؤں پاس سوڑی نے عمل کہیوں تے پر پالا کرے جو کوئی سے کامیابی تو مسلمانوں پانچ عالموں تک قیمت دی جو کوئی سے گالی سے ہو پا نماز جی تعلق سے سو پا اسلام جے دوری کا جو کوئی کیا سبب ہے انہیں جے تعلق سے پاسو تو پا کے جو کوئی پا گھنے سو پا منی کے کھپے جے پا عمل کریوں ایڑو کو انسان کرو ایڑو کو نوجوان کرو جے مو مولانا عبدالحکیم جی تقریر سانچی ہوتا سمونی سندی جو کو تقریر سوئی نے انشاءاللہ عدنی ہوتا جو کوئی سے آؤ نمازی بنی ہوئے دو ہترا کو اڑا انسان کرا جو نما ہکڑوں کو آگر مطے کھنے چاہے جے انشاءاللہ آؤ جی نماز چالو گئی ہم ایڑو کو انسان کرو پر میں تو مسلمانوں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گالی سنی نے عمل نہ کیوں تو آخرت میں پانچ سخت پکڑ کیے دی مسلمانوں اللہ پوچھو دو جے آئے مجھا بندہ اللہ ایبر سوال کہیں دو جے توقع جو کو علم و نمتے توقع ترو عمل کرے تو پاک کے مڑے خبر ہے مڑے سمجھو پیا پاک گھنے سنی ہوئے گالی پر عمل میں جو کوئی سپا جیو پوٹ گئی تو مسلمانوں پاکے کھپے جے پانچ کو پانچ عالم ہوتا گالی سیوں پاکے کھپے جے پا عمل کریوں نماز تعلق سے پاس ہوئیوں بے نماز جو کو نماز رہتا پڑے دل کے اندر وچارے گئے جے انشاءاللہ حیرہ ہی آؤں جو کوئی عشاء دی نماز نہ تھی انشاءاللہ آؤں مساو کرے نہ جماعت بھی نماز پڑھ دو نہ انشاءاللہ جیسے مجھے زندگی رو دیسے ہوئی نماز جو کیسے پابند رو دو تو انشاءاللہ ہی پروگرام جو کیسے پاجو انشاءاللہ کامیاب تھی دو ہکڑوں بڑھ نمازی آمہ بنی ویدہ نا ہکڑوں بڑھ نمازی آمہ بنی ویدہ تو انشاءاللہ ہی پاجو پروگرام کامیاب تھی دو انشاءاللہ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین پانچ کو اللہ کے رسول علیہ سیوں اللہ پا منی کے نمتے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پانچ پروگرام جی جو کیسے مجلس یہ ختم تھی جو کو دعائیں پا پڑھو سبحانک اللہ ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک تمام جماعتی بھائی سے گزارش ہے انشاءاللہ بانگ تھیندی بانگ پٹھے فوراً پانچی جو کیسے جماعت ہو بھی تھیندی انشاءاللہ آئیں بڑا جکی پڑھایا ہے آپ منی لائے کرے مانی جو پر انتظام ہے آئیں مانی کھائی انہیں پو بیجا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ